بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پانیوں کی مختلف صورتیں جو ہے وہ پڑھی تھیں کہ وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا وضو کرنا جائز ہوتا ہے اور وہ پانی کے جن سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ صاحب ہدایہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ کچھ یوں ہے، پہلے مسئلہ سماعت کر لیں پھر عبارت ہم اس کو بیان کریں گے کہ اگر پانی میں کسی چیز کو ڈال کر پانی کو پکا دیا گیا ہے تو آیا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا یا نہیں۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر پانی میں کسی چیز کو ڈال کر پانی کو پکا دیا گیا تو ایسی صورت کے اندر اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مائع مطلق نہیں رہا، منزل من السماء یعنی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے نا، پانی اترتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے، یہ اس کی صفت پر باقی نہیں رہا۔ ہاں، اگر پانی میں کوئی چیز ڈال کر پانی کو پکایا گیا ہے لیکن اس سے مقصود جو ہے وہ صفائی کے اندر مبالغہ ہے، جی نظافت کے اندر زیادتی کرنا مقصود ہے، جیسا کہ پانی کے اندر بیری کے پتے وغیرہ ڈال کر پانی کو پکایا جاتا ہے، میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو مقصود نظافت کے اندر زیادتی کرنا ہوتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنے پتے نہیں ڈال دینے کہ اس سے پانی کی رقت اور سیلان ہی ختم ہو جائے۔ اگر پانی کی رقت اور سیلان ختم ہو گیا تو ظاہر ہے پھر تو پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ ستو ملا پانی ہوتا ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ یہی مسئلہ بیان کیا ہے، اس کو دیکھیں۔ فرماتے وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَ مَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَدِّي بِهِ، اگر پانی پکانے سے متغیر ہو گیا بعد ما خلط بِهِ غَيْرُهُ، بعد اس کے کہ اس کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کا غیر مل گیا تو لا يَجُوزُ التَّوَدِّي بِهِ، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا، یعنی کوئی اور چیز پانی میں ڈال کر پکا دی گئی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ، اس لیے کہ وہ منزل من السماء کے معنی میں باقی نہیں رہا، یعنی جیسا پانی آسمان سے اترتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، جیسا وہ پانی جس صفت پر ہوتا ہے، اب یہ جو پانی میں کوئی چیز ڈال کر پانی کو پکا دیا گیا، اب یہ پانی اس صفت پر باقی نہیں رہا، اس کا اب نام بھی تبدیل ہو جائے گا اور اس کی صفت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کہہ کر اسی بات کا استثناء کیا، اللہ اذا طبخ، مگر یہ کہ جب پانی کو پکایا گیا ہے، فیہ اس میں کسی چیز کو ڈال کر، اور ما یقصد بہ المبالغۃ فی النظافت، اور اس سے مقصود نظافت کے اندر مبالغہ کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے صفائی کر دے، کلشنانی جیسا کہ اشنان بوٹی ہے، ونحوہ اور اس جیسی کوئی اور چیز ہے۔ میں نے نحو اس لیے پڑھا کہ اس کا عطف جو ہے وہ کاف پر ڈالیں گے، کیونکہ کاف کا معنی بھی مثل ہوتا ہے اور نحو کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مثل ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ اشنان اور جیسا کہ اور اس طرح کی اسی طرح کی اور چیزیں، یہ مقصود ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، کیونکہ میت جو ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے بالماء، ایسے پانی سے الذی اغلی بالسدر، کہ جس کو ابالا جاتا ہے بیری کے پتوں سے، یعنی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو ابال کر پھر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو مقصود کیا ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے، جی میل کچیل جو ہے وہ اتر جائے، تو بیری کے پتے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک چیز کہتے ہیں بذالک واردت السنت، اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ سنت وارد ہوئی ہے، یعنی حدیث پاک میں بھی یہی طریقہ آیا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین کو حکم دیا جو آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والی خواتین تھیں، ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں بیری کے پتے ڈال کے جوش دے لیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مقصود یہ ہے کہ نظافت ہو، صفائی ہو، تو پھر ایسی چیز ڈال کر پانی کو پکا لیا گیا تو اس سے طہارت حاصل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ لیکن اتنی نہیں ڈالنی کہ وہ چیز پانی پر غالب آ جائے اور پانی کی رقت اور سیلان ختم ہو جائے۔ اللہ کہہ کے اسی بات کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں الا ان یغلب ذلک علی الماء، مگر یہ کہ وہ چیز غالب آ جائے علی الماء پانی پر، تو پھر درست نہیں ہوگا۔ فیصیر کالسویق المخلوط، جیسا کہ وہ ایسا ہو جائے کالسویق المخلوط، جیسا کہ ستو ملا پانی ہے، تو ایسے صورت میں اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لزوال اسم الماء عنہ، اس سے پانی کا نام ختم ہو جانے کی وجہ سے، کہ اس کو پانی کوئی نہیں کہتا بلکہ اس کو ستو والا پانی کہیں گے یا ستو کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر پانی میں کسی چیز کو ڈال کر پانی کو پکا لیا جاتا ہے اور ایسی صورت کے اندر پھر پانی جب متغیر ہو گیا تو اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آگے ایک بڑا ہی مختلف فی مسئلہ صاحب ہدایہ چھیڑ رہے ہیں، بڑا ہی مختلف فی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟
ہمارے احناف کا، امام مالک کا اور امام شافعی کا یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی تھوڑا ہے اور اس تھوڑے پانی کے اندر اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر جاتی ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اور اگر پانی ہے زیادہ، اور زیادہ کی مقدار ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ زیادہ کی مقدار جیسا کہ متاخرین فقہا نے زیادہ کی مقدار ایک بیان کی ہے، ورنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں مائع کثیر کے، لیکن متاخرین فقہا نے ایک مقدار بیان کر دی ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی داہ در داہ ہو یا داہ در داہ سے زیادہ ہو، اس میں اگر نجاست گرتی ہے تو دوسری جانب سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا یہ جائز ہوگا، کیونکہ جو دا در دا ہوتا ہے وہ ماہ جاری کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس کے حکم میں ہوتا ہے جی؟ ماہ جاری کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ماہ جاری کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ پانی جو چل رہا ہوتا ہے۔ ماہ جاری کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ماہ جاری اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ تنکا ڈالیں نا، تنکا پھینکیں تو وہ پانی تنکے کو بہا کر لے جائے، وہ ماہ جاری ہے جی۔ اور جو دا در دا ہوگا، جیسے متاخرین فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، جو دا در دا ہوگا وہ بھی مائع جاری کے حکم میں، اگر اس میں نجاست گرتی ہے تو بھی ہم اس پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے، بلکہ دوسری جانب سے وضو کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ یہ کن کا موقف ہے؟ احناف کا۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے اندر نجاست گرتی ہے اور وہ پانی کا کوئی وصف تبدیل نہیں کرتی، یعنی اس میں کوئی رنگ بو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، دکھائی نہیں دیتا، کوئی ایک وصف بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں نجاست گر گئی ہے تو گری رہنے دو، پانی ناپاک نہیں ہوگا، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ کن کا موقف ہے؟ امام مالک کا۔ جبکہ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ پانی اگر 2 قلے ہے نا، اس میں اگر نجاست گرتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر 2 قلے سے پانی کم ہے اس میں اگر نجاست گرتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ 2 قلے سے مراد 2 مٹکیں، کیا؟ 2 مٹکے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے جب دلیلیں دیں گے۔ اب ہمارا جو موقف ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، پہلے عبارت سماعت کریں۔ فرماتے وَكُلَّ مَاءٍ وقعت فیہ النجاسۃ، ہر وہ پانی کے جس میں نجاست گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ قلیلا کانت النجاسۃ کثیرا، ہر وہ پانی کے جس میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب پانی کم ہوگا، مائع قلیل ہوگا، مائع کثیر کی بات نہیں کی، مائع قلیل میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو نجاست چاہے تھوڑی یا زیادہ ہے، وہ پانی کو کیا کر دے گی؟ ناپاک کر دے گی، پانی کو کیا کر دے گی؟ ناپاک کرے گی۔ وقال مالک رحمہ اللہ، جبکہ امام مالک نے فرماتے ہیں یجوز، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، ما لم یتغیر احد اوصافہ، جب تک کہ پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر پانی میں کوئی وصف جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی ایک وصف جیسے رنگ ظاہر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وصف جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، چاہے نجاست تھوڑی گری ہے یا زیادہ، یا پانی تھوڑا ہے یا زیادہ، اگر کوئی وصف ظاہر نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اس سے طہارت حاصل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ لما روینا، بسبب اس کے کہ جو ہم نے روایت بیان کی، ہم نے روایت بیان کی تھی، یہ 2 صفحے پیچھے دیکھیں گے، اس میں ہم نے روایت بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء طہور، پانی طہور ہے، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لا ینجسہ شیء، حضور نے فرمایا کوئی شے اس کو ناپاک نہیں کرتی، الا، مگر یہ کہ وہ چیز ما غیر لونہ، کہ جو پانی کے رنگ کو تبدیل کر دے، او طعمہ، یا پانی کے ذائقے کو، او ریحہ، یا پانی کی بو کو جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کو کوئی شے بھی ناپاک نہیں کرتی۔ ناپاک پانی اس وقت ہوگا کہ جب پانی کا کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے گا، پانی کا کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے گا تو پانی ناپاک ہوگا۔ نجاست کا یہ نہیں ہے کہ تھوڑی گری ہے یا زیادہ، پانی کا بھی نہیں ہے کہ پانی زیادہ ہے یا تھوڑا۔ یہ روایت امام مالک کی دلیل ہے۔ جبکہ امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ پانی 2 قلے سے اگر کم ہے نجاست گرے گی، ناپاک ہو جائے گا، 2 قلے یا 2 قلے سے زیادہ ہوگا تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی اور ساتھ اس کے امام شافعی کا موقف صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا یجوز،
طہارت حاصل کرنا وضو کرنا جائز ہے اذا کان الماء قلتین، جبکہ پانی دو قلے دو مٹکے ہوں، دو مٹکے ہوں گے تو پھر اس میں اگر نجاست گرتی ہے طہارت حاصل کرنا کیا ہے جائز ہے، اگر کم ہے تو طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہو۔ کن کا موقف ہے؟ امام شافعی کا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے لقولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے حضور نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین، حضور نے فرمایا جب پانی دو قلے پہنچ جائے، دو مٹکے کو پہنچ جائے تو لم یحمل خباثا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، لم یحمل وہ نہیں اٹھاتا، خباثا خبث کہتے ہیں نجاست کو، وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، مطلب یہ کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ تھی امام شافعی کی دلیل اور امام شافعی کا موقف۔ ہاں ہم اپنی دلیل جو ہے پیچھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم اپنا موقف ہم پہلے بیان کر چکے کہ اگر پانی ہے قلیل، اب اگر اس میں نجاست تھوڑی سی بھی گرے گی ہو جائے گا ناپاک، اور اگر ہے پانی زیادہ مائع کثیر یعنی دا یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ والانا سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل بیان کرتے ہیں، فرماتے والانا اور ہماری دلیل حدیث المستيقظ من منامہ، وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ نیند سے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو تو فرمایا تھا فلا یغمسن یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر نہ ڈالے جب تک کہ وہ ہاتھ کو دھو نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ یہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہو تو فوراً ہاتھ پانی میں نہ ڈال لے بلکہ پہلے ہاتھوں کو دھو لے۔ اگر وہ فوراً پانی کے اندر ہاتھ ڈالے گا، اگر ہاتھ پر ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی، اگر ہاتھ پر ناپاکی وغیرہ لگی ہوگی تو وہ پانی کے اندر ڈالے گا، بالٹی ہوگی یا ٹب ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی کے اندر تھوڑی سی بھی نجاست گر جاتی ہے، پانی قلیل تھا، وصف کے تبدیل ہونے کی نہیں بات کی گئی، کلے دو کلے ہونے کی بات نہیں کی گئی، مطلق طور پہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کے اندر اپنے ہاتھ نہ ڈبوئے بلکہ پہلے کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے گا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا اگر نجاست لگی ہوئی ہو۔ پہلی دلیل ہماری یہ ہے۔ دوسری دلیل وقولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضور نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی پیشاب نہ کرے فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانی میں، ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے۔ اب کیا مطلب ہے کہ کوئی تم میں سے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، یعنی پیشاب کرے گا تو کیا ہوگا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر غسل جنابت نہ کرے، غسل جنابت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگر ناپاکی جسم پر لگی ہوئی ہوگی، تھوڑی سی لگی ہوئی ہوگی تو بھی پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ آگے کہتے ہیں من غیر فصل، اس میں بغیر کسی تفصیل کے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پانی کا وصف تبدیل ہوگا تو ہی پانی ناپاک ہوگا، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ پانی دو کلے ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا، دو کلے سے کم ہوگا تو ناپاک ہو جائے گا۔ اس میں کسی چیز کی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بیان نہیں فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مائع قلیل کے اندر نجاست گر جاتی ہے، تھوڑی سی بھی نجاست گرے گی تو وہ پانی کو ناپاک کر دے گی، پانی کو کیا کر دے گی؟ ناپاک کر دے گی، پانی کو حضرت صاحب وہ ناپاک کر دے گی۔ اچھا، اب امام مالک رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی تھی بطور دلیل، اس کا پھر ہم کیا جواب دیں گے حضرت صاحب؟ کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء طہور لا ینجسہ شیء، کہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی شے بھی ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ جو پانی کے رنگ بو ذائقے کو بدل دے۔ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ تو صاحب ہدایہ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے والذی رواہ مالک رحمہ اللہ، وہ حدیث جس کو امام مالک نے روایت کیا ہے، وارد فی بئر بداعہ، حضور نے فرمایا، یہ امام مالک نے جو حدیث پیش کی ہے فرماتے ہیں کہ وارد فی بئر بداعہ، وہ حدیث وارد ہوئی ہے بئر بداعہ کے بارے میں۔ بداعہ کنواں تھا، یہ اس کنویں کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور وہ جو بئر بداعہ تھا وہ کیسا کنواں تھا؟ فرماتے ہیں وماؤہا کان جاریا فی البساتین، فرماتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ جاری تھا، اس کا پانی چلتا تھا دو باغوں میں۔ کتنے باغوں میں؟ دو باغوں کے اندر جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ جاتا تھا۔ کتنے باغوں میں جاتا تھا جی؟
یعنی 2 باغ اس پانی سے سیراب ہوتے تھے. تو وہ جو پانی تھا نا وہ بائے جاری کے حکم میں تھا. کیا تھا وہ؟ مائے جاری کے حکم میں. اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی جتنا اس پانی سے کنویں سے پانی نکالتے تھے اتنا اور آتا تھا اور اس سے باغ سیراب کیے جاتے تھے. اس سے کیا کیے جاتے تھے؟ باغ سیراب کیا. اب جب باغ اب آپ سمجھتے کتنا پانی لگتا ہوگا, اسے پانی نکال کر جناب باغوں کو لگا رہے ہیں تو کتنا وہ پانی چلتا ہوگا. تو وہ پانی جو تھا وہ مائے جاری کے حکم میں تھا. اگرچہ اس میں نجاست وغیرہ گر جاتی تھی, یعنی کپڑے وغیرہ جو خون کے ہوتے تھے وہ گر جاتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیر بدا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو کوئی پانی ناپاک, کوئی شے اس پانی کو ناپاک نہیں کرتی. تو یہ خاص حکم تھا بیر بدا کے بارے میں, کیونکہ اس کا پانی جو ہے مائے جاری کے حکم میں تھا. یہ اس بارے میں فرمایا گیا ہے. لہذا امام مالک نے جس طرح استدلال کیا جس موقف پر وہ درست نہیں ہے. اب رہ گیا تھا امام شافعی نے جو حدیث پیش کی تھی اذا کان الماء قلتین, کہ یہ امام شافعی کا موقف تھا نا کہ جب پانی 2 قلے کو پہنچ جائے, اور انہوں نے حدیث پیش کی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا. حضور نے فرمایا کہ جب پانی 2 قلوں کو پہنچ جائے تو وہ خباثت کو یعنی ناپاکی کو نہیں اٹھاتا, یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو اس حدیث کا جواب ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا, جیسے کہ صاحب ہدایہ نے کہا. فرماتے ہیں وما رواہ الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ نے جس حدیث کو روایت کیا ضعفہ ابو داؤد, اس کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے. امام ابو داؤد نے, ہاں, لیکن یہاں پر صاحب ہدایہ نے یہ تو کہہ دیا کہ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن امام ابو داؤد جن کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد ہے, ان کو کہا جاتا ہے امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اگر ابو داؤد شریف میں دیکھا جائے تو اس میں امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف نہیں قرار دیا اس حدیث کو, جیسا کہ بنایا میں اس میں تفصیلی طور پر کلام موجود ہے کہ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف نہیں قرار دیا. تو پھر صاحب ہدایہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا؟ کیونکہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر جہاں پہ یہ حدیث بیان کی ہے وہاں پر امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے. بنایا میں تفصیلی طور پہ کلام موجود ہے, اس جگہ پر سکوت اختیار کیا ہے. اور امام ابو داؤد جس حدیث کے بارے میں آپ کی عادت ہے, جس حدیث کے بارے میں آپ سکوت اختیار کرتے ہیں, وہ ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. وہ ان کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. تو امام ابو داؤد نے تو اس کا ذوف بیان نہیں کیا. اب صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو صاحب بنایا کہتے ہیں, علامہ عنی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر امام ابو داؤد جو فرمایا اس امام ابو داؤد سے کوئی اور امام ابو داؤد مراد ہے, وہ سنن ابی داؤد والے امام ابو داؤد نہیں ہے. تو وہ کوئی اور امام ابو داؤد جو کہ محدث ہیں وہ ہو سکتے ہیں. یہاں پر امام ابو داؤد جو سنن ابی داؤد والے ہیں وہ نہیں ہیں. بہرحال یہ حدیث حضرت صاحب کیا ہے؟ ضعیف ہے. کون سی حدیث؟ جس کو امام جس کو امام شافعی نے اپنے موقع پر دلیل بنایا. یہ 2 طرح سے حضرت صاحب ضعیف ہے. صاحب بنایا اسی پر کلام کرتے کہتے ہیں یہ لفظاً بھی ضعیف ہے اور معناً بھی ضعیف ہے. لفظاً بھی اور معناً بھی. لفظاً کیسے؟ لفظاً ایسے کہ یہ حدیث پاک مختلف طرح سے بیان کی گئی ہے, اس کی سند میں بھی ضعف ہے اور اس کے متن میں بھی ضعف ہے. ایک حدیث پاک میں تو قلتین کا لفظ ہے اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے 3 قلے. کتنے قلے؟ 3 قلوں کا ذکر ہے. اور ایک حدیث پاک میں 40 قلوں کا بھی ذکر آتا ہے. کتنے قلوں کا؟ 40 قلوں. تو اس حدیث کے جو متن ہے نا, متن ہے اس میں بھی اضطراب ہے. اس کی سند میں بھی اضطراب ہے اور اس کے متن میں بھی اضطراب. جہاں پر راویوں کے نام ذکر کیے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ حدیث کی سند ہوتی ہے, اور جہاں پر نام ختم ہوتے ہیں نا آگے حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ متن ہوتا ہے. تو اس حدیث کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے, متن میں بھی اضطراب ہے. تو لفظی طور پہ بھی یہ حدیث ضعیف ہے اور معنوی طور پہ کس طرح ضعیف ہے؟ معنوی طور پہ اس طرح ضعیف ہے. لفظ قلہ ہے نا, قلہ, یہ اس میں مشترک ہے. اس میں مشترک ہے. یہ قلہ کا معنی مٹکا بھی ہوتا ہے. قلہ کا معنی پہاڑ کی چوٹی کا جو اوپر والا سیرا ہوتا ہے نا اس کو بھی قلہ کہتے ہیں. اور بندے کا جو قد ہوتا ہے نا, قد, اس کو بھی قلہ کہتے ہیں. تو یہ اس میں مشترک ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ لفظاً بھی مضطرب ہے اور معنوی طور پہ بھی مضطرب ہے. معنوی طور پہ بھی اس میں ضعف ہے, لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اسی بات کو بیان کرتے ہیں. فرماتے وما رواہ الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی نے جو حدیث روایت کی ہے ضعفہ ابو داؤد, اس کو امام ابو داؤد نے
ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ، اور دوسرا جواب یہ ہے او ہوا یضعف ان احتمال النجاست، یا پھر اس سے مراد یہ، جب جیسے حضور نے فرمایا لم یحمل خبثا، فرمایا وہ نجاست کو نہیں اٹھاتی، کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں صاحب ہدایت اس کا مطلب یہ یضعف، وہ جو چیز ہوتی ہے یعنی پانی جو ہوتا ہے یضعف وہ کمزور ہو جاتا ہے، ان احتمال نجاستی نجاست کے اٹھانے سے، یعنی اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ نجاست، پانی پہلے ہی کمزور ہے تو اس کو وہ نجاست ناپاک کر دے گی، نجاست غالب آ جائے گی کیونکہ پانی کمزور ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ حضرت صاحب دوبارہ پھر میں موقف تینوں بیان کر دیتا ہوں۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر مائع قلیل ہے اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی کو ناپاک کر دے گی، اور اگر مائع کثیر ہے تو اس کا حکم جو ہے مائع جاری کی طرح ہوتا ہے کہ مائع جاری کے اندر بھی اگر نجاست گرتی ہے تو وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گی، اور مائع کثیر کی جو متاخرین فقہاء نے حد بیان کی ہے وہ ہے دا در دا، یعنی 10 ہاتھ لمبائی 10 ہاتھ چوڑائی، 10 کو 10 میں ضرب دیں تو 100 ہاتھ اس کی پیمائش بنتی ہو تو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے، مائع کثیر کہلاتا ہے، اور اگر فٹوں کے اعتبار سے اس کے دیکھا جائے تو وہ 225 فٹ 225 فٹ جس کی پیما، اور گہرائی میں اتنا ہو کہ ایسے پانی کا چلو بنے تو نیچے سے زمین جو ہے وہ دکھائی نہ دے، زمین پر جا کے ہاتھ نہ لگے، یہ اس کی گہرائی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام شافعی کا جو موقف، امام مالک کا جو موقف تھا وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر اگر نجاست گرتی ہے اور وہ پانی کا کوئی وصف تبدیل نہیں کرتی، پانی پاک ہے۔ امام شافعی کا موقف کیا دلیل ان کی ہو گئی تھی؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر پانی 2 کلے ہے تو پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کر سکتی، 2 کلے سے کم ہوگا تو ناپاک کرے گی۔ یہ ہمارا امام مالک کا، امام شافعی کا موقف ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے سبق نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔